زہرا غم رسول میں بے اختیار ہیں، غش میں بھی مصطفیٰ کے لیے اشک بار ہیں۔ آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، بے قرار ہیں، تبدیلی لباس کہاں سوگوار ہیں۔ اٹھی نہ یہ جو بیٹیاں آئیں کھڑی رہیں، میلی ردائیں ڈھانپے ہوئے منہ پڑی رہیں، میلی ردائیں ڈھانپے ہوئے منہ پڑی رہیں۔ ایسا مرض بڑھا کے لہو تن کا گھٹ گیا، آنکھیں کبھی پھرائیں کبھی دم الٹ گیا، رات آتے ہی پہاڑ ہوئی دن جو کٹ گیا، دل زندگی سے جانے پیمبر کا ہٹ گیا، ہیں جو کی اذیتیں بیمار بڑھ گئی، اس فاقہ کش کی زردیے رخسار بڑھ گئی، اس فاقہ کش کی زردیے رخسار بڑھ گئی۔ جو جو وصیتیں تھیں مناسب دم قضا، فارغ ہر ایک سے ہوئیں جب اشرف النساء، آخر میں کی یہ عرض کی یا شاہ لا فتح، فرمائیے معاف جو کچھ مجھ سے ہو گلا، رو کر کہا لیے ولی بطول سے، حافظ خدا ہے جائیے ملنے رسول سے، حافظ خدا ہے جائیے ملنے رسول سے۔ اسماء سے بولی امت احمد کی پردہ پوش، ہٹ جائیں سب نہ چاہیے اس دم بکا کا جوش، کر یوں دعا خدا سے ابھی ہیں حواس ہوش، پھر تم کو اختیار رہے جب میں ہوں خاموش، کھل جائے گا گزر گئی مدت حیات کی، دینا خبر علی ولی کو وفات کی، دینا خبر علی ولی کو وفات کی۔ اور کفنایا بعد غسل کے حیدر نے کی فغاں، سب نے کیا وداع جنازہ ہوا رواں، گزری تھی نصف شب کے چلا ہادیے
جہاں مٹی تھی جس مقام کی تابوت لائے وہاں کرتی تھی جس کو یاد خدا نے وہ گھر دیا روئے نماز پڑھ کے علی نے دفن کر دیا روئے نماز پڑھ کے علی نے دفن کر دیا زہرا غم رسول میں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں عامر رضوی حاضر ہے۔ آج کا اسپیشل پروگرام وفات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس مجلس میں شرکت کریں۔ آپ ہمارے مہمان ہوں گے اس فرش شہزہ پہ جو ہم نے بچھائی ہوئی ہے ہدایت ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، وہ اس وقت پوری دنیا میں ہم نے پھیلائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر آپ تشریف فرمائیں اور آپ ہمارے ساتھ اس آہوزاری میں شرکت کریں گے۔ ناظرین، بہت تیزی سے میں اپنے حاضرین محفل کا تعارف کرا دوں۔ جناب سجاد علی صاحب بہت بہت شکریہ، اور جناب سبی حسن صاحب تشریف فرمائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ یہ ہم نے پروگرام جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ہم نے ایک مجلس عزا رکھی ہے، تو اس میں ہمارے اس پروگرام کے اندر جناب قبلہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کی نے اس میں شرکت کی ہے، تو انشاءاللہ ان سے بات چیت بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم جو ہیں وہ ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ میں پہلے کال لے لیتا ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر امین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بی بی فاطمہ کا بہت بہت پرسہ آپ کو اور امام زمانہ کو پیش کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ ان کی شہادت پہ دل بہت خون کا آنسو روتا ہے۔ ان کی سب مدح و ثنا اور سب بی بی فاطمہ کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، منقبت لکھی ہے میں نے۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیے میری بہن۔ منور جہاں بول رہی ہوں کینیڈا سے۔ جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کرتے ہیں جو دنیا میں مدح فاطمہ زہرا، رہتا ہے سدا اوس پہ مقدر کا ستارہ، در اہل بیت کا ہے میری منزل مقصود، اب اور کہاں جائے یہ تقدیر کا مارا، رب نے کبھی بات ان کی نہیں ٹالی، مرضی رب وہی ہے جہاں ان کا اشارہ، نبی کی نور نبوت کا اجالا ہے بطول، اس نور کی کرن سے دو جہاں کو سنوارا، پاتے ہیں سب کا رزق کا باب بطول سے، انہی کے ٹکڑوں پر ہے اب اپنا گزارا، ہے پنجتن کا در ہی باب حوائج، مقبول حاجتوں کا اور رحمت کا آسرا، رب نے سجائی دنیا واسطے پنجتن کے، ہے شمع ہدایت کا ہر نورانی چاند تارا، آیت تطہیر جو قرآن کی زینت بن گئی، آل رسول کی عظمت کو رب نے ہے گوارا، آل رسول کی عظمت رب کو ہے گوارا۔ جزاک اللہ۔ آپ سے ہے سلسلہ امامت ہدایت و رشد کا، نور نبوت کی ضیاء سے نور سے نکھارا، ماشاءاللہ، ہے سب کو بہت شہزادی کونین کی توقیر، کرتا ہے آ کے سجدہ در زہرا پہ ستارہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں گر ہم نے اتباع اہل بیت کی، محشر میں منور ہے یہ شفاعت کا سہارا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ میری بہن منور جہاں کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں جناب۔ اور ناظرین، آپ یہ اس وقت ہدایت ٹیلی ویژن پہ اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک اور کال لیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، احسن بول رہا ہوں۔ جی احسن بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے مہمانوں کو بھی سلام کیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک منقبت پڑھتا ہوں بی بی سیدہ جناب، ماشاءاللہ، بسم اللہ، عطا ہو۔ بنت خیر البشر سیدہ آپ ہے، رب کی نور نظر سیدہ آپ ہے، بنت خیر البشر سیدہ آپ ہے،
سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ، مصطفیٰ کا جگر سیدہ آپ ہیں، رب کی نور نظر سیدہ آپ ہیں، آپ کوثر کی آیت کی تفسیر ہیں، آپ کوثر کی آیت کی تفسیر ہیں، حق ادھر ہے جدھر سیدہ آپ ہیں، بنت خیر البشر سیدہ آپ ہیں، جتنے سجدے نبی نے کیے عمر بھر، جتنے سجدے نبی نے کیے عمر بھر، صرف ان کا ثمر سیدہ آپ ہیں، بنت خیر البشر سیدہ آپ ہیں، جس کے در پہ ستارے بھی سجدے کریں، جس کے در پہ ستارے بھی سجدے کریں، وہ عطاؤں کا در سیدہ آپ ہیں، بنت خیر البشر سیدہ آپ ہیں، باپ یوں تو محمد کسی کے نہیں، باپ یوں تو محمد کسی کے نہیں، ان کی دختر مگر سیدہ آپ ہیں، سیدہ آپ ہیں، بنت خیر البشر سیدہ آپ ہیں، جس سے اب تر ہوئے منکران نبی، جس سے اب تر ہوئے منکران نبی، وہ خوشی کی خبر سیدہ آپ ہیں، بنت خیر البشر سیدہ آپ ہیں، آخری سے اس کی قسمت میں ریحان جنت نہیں، اس کی قسمت میں ریحان جنت نہیں، جس سے نہ خوش اگر سیدہ آپ ہیں، بنت خیر البشر سیدہ آپ ہیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ احسن صاحب، ناروے سے آپ ہمارے ساتھ تھے اور بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ ایک اور کال لیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہیلو جی کون سا بات کر رہے ہیں جناب؟ جی میں جی لالا فاروق ملتانی میلان سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی سر فرمائیے۔ جی میں بی بی کی شہادت کے موضوع پر ایک بند پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ کیجیے جناب۔ باد شہادت بابے دے، باد شہادت بابے دے، تے نہ سکھ ملیا زہرا نو، دربار دی پیچی کئی گھنٹے دی، دیکھا گئی حسنین بیمار، جڑے دکھ ویکھے عمران بن نے، جڑے دکھ ویکھے عمران بن نے،
کر ختم گئے دکھیا کر کے دارین حوالے دی دے تے بی چھوڑ گئے دنیا بھائی سما سے دعا. ماشاء اللہ جزاک اللہ میرے بھائی, جیتے رہیں آپ. بہت خوبصورت آواز, بہت خوبصورت کلام. اگلی کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. Hello, I think for you. ہمیں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. ناظرین, آج ہم نے جو پروگرام جو ہم نے یہ اس وقت محفل جو ہے جو بزم عزا ہے جو برپا کی ہے وہ جناب شہادت جناب سیدہ کونین بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے کا یہ پروگرام ہے. اور ایک اور کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے ہادی رضا. جی بیٹا بولیے. میں منقبت کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے بیٹے منقبت پڑھیے. بسم اللہ کیجیے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ قدر کا ادارہ ہے, سورہ قدر کا ادارہ ہے. آپ کیا جانے ساتبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. کیا ہے جس کو مختار امر کہتے ہیں, واہ واہ, جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں, سب کو کس کی فجر کہتے ہیں, شام کو کس کی عصر کہتے ہیں, ہر زمانے سے کس کا قبضہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, جزاک اللہ ماشاء اللہ کیا ماشاء جانے اللہ. فاطمہ کیا ہے, قدر جس کا صدا قضا نے کہا, واہ واہ, سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا. کیا بات ہے. جس کو مصطفیٰ نے کہا, خد نقصی جسے خدا نے کہا, جس کی شوکت پہ بابا جھکتا ہے. واہ واہ, آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, سبحان اللہ. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے, جس کی در سے العطا کو عطا, واہ, انما کی ابا کا ہے گوشہ فلکفہ, جس کا خود گواہ ہوا. کیا بات ہے. بے شک بے شک, بہت اچھا بھائی. بھائی جیتے رہیں میرے بیٹے آپ. سبحان اللہ, بہت خوبصورت کلام, اور آپ نے تو بہت ہی اچھا اس کو جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہے. انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام کی طرف بھی آپ ضرور آئیے گا. آپ ماشاءاللہ جیتے رہیے. ایک اور کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سے بات کر رہے ہیں؟ میں طارق جعفری بات کر رہا ہوں اٹلی سے. جعفری صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھاک جناب. اور میں بی بی فاطمہ زہرا کا ایک سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب ماشاء اللہ. بسم اللہ کیجیے. ہے دعا میری کہ مجلس میں جو آئے
زہرا. واہ جعفر صاحب واہ. ہے دعا میری کہ مجلس میں جو آئے زہرا ہم اگر بھول بھی جائیں نہ بھلائے زہرا. بے شک بے شک. ہے دعا میری. اپنی مظلوم کے آنے کا سبب تو نے کیا. اپنی مظلوم کے آنے کا سبب تو نے کیا. ہم سے پہلے تجھے کربل میں بلائے زہرا. ہے جزاک اللہ جعفر صاحب جزاک اللہ. میری. اوکے یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. جعفر صاحب ماشاءاللہ آپ جیتے رہیں. بہت خوبصورت کلام آپ نے, بہت ہی اچھا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اگلی کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں لندن سے فون کر رہی ہوں. سعیدہ نام ہے میرا. جی میری بہن فرمائیے. اور میں آپ سب کو امام زمانہ کی خدمت میں بی بی پاک ہدیہ عقیدت اور پرسہ پیش کرنا چاہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان سے شاید کسی نے فون کی تھی جنہوں نے پنجابی میں شاید کلام پڑھا تھا. جی میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے. بہت بہت اچھا کلام پڑھا. ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی. بہت خوبصورت. تھوڑا سا ان کو اگر وہ سن رہے ہیں تو یہ بولنا چاہوں گی کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو آپ کے وہ مزید بہتر ہم لوگ سن سکیں گے کیونکہ بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے. بہت شکریہ میری بہن. اور ایک اور بچے ہیں میرے خیال سے علی رضا جنہوں نے پڑھا ہے. جناب ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے اور آئندہ پروگراموں میں بھی آؤ, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. well done. اور آپ کی آواز جو ہے یہ اچھی. تو بس یہی کہنا تھا. تھینک یو ویری مچ. جیتی رہی میری بہن. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور واقعی ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی نے پاکستان سے جو فون کیا تھا وہ بس انہوں نے صرف ایک بند ہی پڑھا. اور اگر چاہیں تو پھر ایک مرتبہ پروگرام میں آئیے. اور آج کیونکہ ہم نے فرش اعزا بچھایا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ تمام پنجتن پاک امام معصوم یہاں تشریف فرمائیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی ان کے غم میں شریک ہوں. پرسہ دیں مولا علی کو, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ تمام 12 اماموں کو پرسہ دیں, حسنین کو پرسہ دیں, جناب زینب کو پرسہ دیں. اور یہ پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور ایک اور کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. غلام علی ماجد موسوی بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. جناب موسوی صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ قصیدے سن رہا ہوں, معاملہ کے صفحے سے نوے سن رہا ہوں. آپ لوگوں کو بھی سب دیتا ہوں. میرے 12 امام شہزاد معصوم کو جو ہے میری بی بی شہزادی کونین کا دیتا ہوں. بس اللہ اچھا رکھے. بہت ہدایت ٹی وی آپ لوگ بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھائی. جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم بہت بہت شکریہ. الہیہ خوشی میں خوشی, غم میں غم کرتے ہیں. اللہ خوش رکھے اور آباد رہے ہدایت ٹی وی اور پوری ٹیم کو. الہیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں. جناب نعرے تکبیر. اللہ
میرے خیال میں صاحب آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میری بہن نے جو بات کہی وہ بہت صحیح بات تھی کہ جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات جو ہیں وہ پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں اور اتنے اچھے اچھے سلام، اتنے اچھے اچھے کلام جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جب ٹیلی ویژن پہ آئیں تو وہ اپنا جو ٹیلی ویژن ہے اس کا والیوم جو ہے وہ بند کر دیں، کیونکہ اتنا خوبصورت آپ پڑھ رہے ہیں، اتنا اچھا، اتنا دلسوز آپ کلام جو آپ کا ہوتا ہے، مگر وہ کیونکہ آپ کی آواز جو ٹیلی ویژن کی جو ہے وہ بھی آن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ صحیح طرح نہیں پہنچ پاتی اور ہم صحیح طریقے سے سن نہیں پاتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور 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 پروگرام کے اندر فون کریں اور ساتھ میں جو ٹیلی ویژن کا جو والیوم ہے اس کو بند کر دیا کریں. بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ جناب سجاد زہری صاحب تشریف فرمائیں. میں چاہوں گا ایک ہدیہ آپ بھی کلام کریں جناب ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں ان کی جدہ امجد کا پرسہ پیش کرتے ہیں. زہری بھائی ایک کال ہمارے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کالز جو ہیں کیونکہ مومنین مومنات جو ہیں وہ بے شک یہ بھی ضروری ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کے اندر اس مجلس سے زیادہ میں شریک ہو سکیں. ایک اور کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں میری بہن؟ میں ایک کلام سنانا چاہوں گی. جی بسم اللہ کیجیے. ہلو جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روتی ہوئی دربار بہت شکریہ میری بہن. اگر آپ کے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی، کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اگر مل جائے تو بہت اچھا ہوگا. یہ اکیلی جو ہے وہ آپ نہیں پڑھ پائیں گی، مگر یہ کہ اگر آپ ساتھ مل جائیں کسی سے تو بہت اچھا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میں اگر کوئی کال ہے تو مجھے دے دیں، ورنہ پھر میں زیدی بھائی سے پھر ایک مرتبہ ایک اور کال آ گئی ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد جی، میں نے سلام پڑھنا تھا جناب بی بی فاطمہ سلام علیہا کی بارگاہ میں. حسنین رضا اسکروں براڈفورڈ سے درود پڑھیے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی رضا بھائی. عالم میں یوں شریف کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئے. رضا بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور فون کیجئے دوبارہ اور یہ کلام ہمیں ضرور سنائیے گا. میرا فیوریٹ کلام ہے جناب یہ، اور آپ ضرور فون کیجئے گا. رضا بھائی اگلی کال آ گئی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جناب پیر مولا علی مدد، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جواد بخاری میوزک سے بات کر رہا ہوں جی آپ کی خدمت میں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عظیم مرتضیٰ اور میرے آقا و مولا بارون سرکار کی خدمت میں جناب فاطمہ علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جیتے رہیں بخاری صاحب، جیتے رہیں. میری آواز تو نہیں ہے لیکن میں اپنا محسن نقوی صاحب کا صرف ایک کتاب پیش کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو. بسم اللہ کیجیے بخاری صاحب، بتاؤ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کمال عبادت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے. واہ. یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروغ و اصول بھی ہے. بے شک. نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے. واہ سبحان اللہ. بخاری صاحب ماشاءاللہ جیتے رہیے. جناب شہید محسن نقوی صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین آپ کا جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عابدی صاحب بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام کے اندر وہ تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے فون پہ جو ہے وہ پیغام بھی ہے، اور ماشاءاللہ جناب سیدہ کونین ان کی شان میں انہوں نے تذکرہ بھی ان کا کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کے آخر میں ان کی جو مجلس ہے، ہم نے چھوٹی سی مجلس ریکارڈ کی ہے ان کی، تو وہ آپ ضرور سنیے گا. میں جناب سجاد زہری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کلام جو ہے وہ جاری رکھیے. ڈاکٹر ریحان ناظمی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے جناب، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. زمین کا صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بز میں ثنا میں مجھ سے
تقاضا وفا کا ہے، بزم ثنا میں مجھ سے تقاضا وفا کا ہے، لے نام یہ ادب سے کہ یہ فاطمہ کا ہے، بزم ثنا میں مجھ سے تقاضا وفا کا ہے، بزم ثنا میں مجھ سے منسوب کیوں کہ سورہ کوثر ہے آپ سے، منسوب کیوں کہ سورہ کوثر ہے آپ سے، سورہ پہ نماز یہی ابتدا کا ہے، سورہ پہ نماز یہی ابتدا کا ہے، بزم ثنا میں مجھ سے دیکھا جو استخارہ تو محسوس یہ ہوا، دیکھا جو استخارہ تو محسوس یہ ہوا، تسبیح فاطمہ میں ارادہ خدا کا ہے، تسبیح فاطمہ میں ارادہ خدا کا ہے، بزم ثنا میں مجھ سے ہے ساری کائنات علاقہ بطول کا، ہے ساری کائنات علاقہ بطول کا، باغے فداک تو عکس فقط نقش پا کا ہے، باغے فداک تو عکس فقط نقش پا کا ہے، رب جہاں کو پال کے اسلام دے دیا، رب جہاں کو پال کے اسلام دے دیا، مکروز آج تک یہ جہاں فاطمہ کا ہے، مکروز آج تک یہ جہاں فاطمہ کا ہے،
خاک شفا کو چھوڑ کے سجدے کا یہ نشان، خاک شفا کو چھوڑ کے سجدے کا یہ نشان، توہین ہے نماز کی، دھبا سزا کا ہے، توہین ہے نماز کی، دھبا سزا کا ہے۔ زہرا سے مانگتے ہیں گواہی نسب خراب، زہرا سے مانگتے ہیں گواہی نسب خراب، فقدان ان کے خون میں کتنا حیا کا ہے، فقدان ان کے خون میں کتنا حیا کا ہے۔ تحفہ نزول زہرا پہ زہرا کو پیش کر، تحفہ نزول زہرا پہ زہرا کو پیش کر، ریحان تیرے پاس جو آنسو عزا کا ہے، ریحان تیرے پاس جو آنسو عزا کا ہے، لے نام یہ ادب سے کہ یہ فاطمہ کا ہے، بز میں ثنا میں مجھ سے۔ ناظرین، اس وقت ثناء اہل بیت کا اسپیشل پروگرام اب جناب شہادت بی بی سلام اللہ علیہ کے سلسلے کا آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہدایت ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، پیر مولا علی مدد۔ کون بات کر رہا ہے؟ میں تحریم فاطمہ بات کر رہی ہوں انفر لندن سے۔ جی فرمائیے۔ میں ربائی سنانا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے، جی محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے، ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پر وہی بی بی کھڑی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت بہت شکریہ میری بہن۔ ناظرین، پروگرام آپ کو ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام کے اندر شرکت کیجیے، بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ اور ایک اور کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، حسنین عرض کروں براڈفورڈ سے، سوری وہ لائن پر ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جی رضا بھائی، آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، اور اتنا خوبصورت آپ نے کلام جو ہے شروع کیا تھا، میں تو بڑا، میرا یہ بہت پسندیدہ کلام ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ دوبارہ فون کر کے، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے فون کیا۔ بسم اللہ۔ تو میری سعادت ہے، بس میں دوبارہ پیش کرتا ہوں، درود پڑھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عالم میں یوں شریک رسالت
ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک دستے مباہلہ میں پیغمبر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جزو رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد. رضا بھائی ماشاءاللہ آپ جیتے رہیے. بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی اچھی انداز آپ نے پیش کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سے گزارش ہے, ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے تشریف لائیں. آپ چاہیں تو اسٹوڈیو میں فون کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے اچھا کلام آپ نے پیش کیا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں آئیے, اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ جو بھی حضرات خواتین حضرات جو ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت مومنین ہیں گے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ثناء اہل بیت کریں, تو وہ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں. ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ جناب خان جعفری عرض کر رہا ہوں دھنباد سے. جناب جعفری صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ کی. پہلے تو ہم ایک درود بھیجے فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ ہستی ہے فاطمہ الزہرا جس کا رزق تمام دنیا کھا رہی ہے. بے شک بے شک. اور یہ وہ ہستی ہے خاتون جنت ہے. بے شک. فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. بے شک. جس نے اس کو پریشان کیا, اس پر ظلم کیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا. بے شک. تو ہم آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ کس انسان نے فاطمہ الزہرا علیہ السلام اللہ کو پریشان کیا. اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہوں میں, اور اللہ کے فرشتے اور تمام دنیا ان پر لعنت بھیج رہی ہے. اپنی طرف سے ہم فرصہ پیش کرتے ہیں
پنجتن پاک کو، 12 امام 14 معصوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اور یہ امام زمانہ حامی و ناصر ہے، اور انشاءاللہ حق آ گیا اور باطل کو اب جانا ہے اور یہ ہدایت ٹی وی جو کام کر رہا ہے یہ بہت ہی ایک اچھا سلسلہ چل رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے، کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور آج ایک ٹیلی ویژن پر ایک مولوی بیٹھا جو بات کر رہا تھا کہ کسی نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر کو نہیں جلایا، کسی نے اس کا باغ فدق مانگنے کے لیے وہ نہیں آئی، وہ اتنا بڑا جھوٹ مارا تھا، اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اور پھر ساتھ وہ شبیل سید کے شہید کربلا کے نام پر شبیل پر چندہ بھی اکٹھا کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ سیدھے رستے پہ آ جائے۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی جعفری صاحب ڈنمارک سے، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کے خیالات آپ کے جذبات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پروگرام میں جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب فضائل سیدہ کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمارے ساتھ جناب سبی حسن صاحب بھی تشریف فرمائیں، تو میں چاہوں گا ایک کلام جو ہے وہ مومنین کو ہدیہ فرمائیے جناب سبی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی اے نبوت کی آبرو زہرا، ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو، کرتی رو کر جو گفتگو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا، جو مصائب بطول پر آئیں دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتی، کرتی جو بد دعا کبھی زارا، ختم یہ کائنات ہو جاتی، بعد بابا کے نہ سکوں پایا، کیسے جیتی رہی ہے تو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی اے نبوت کی آبرو زہرا، تیرے شبیر نے ہی کربل میں دی بچانے کو سر کٹایا ہے، تیری سنت ادا کی زینب نے خطبہ دربار میں سنایا ہے، تو صحابی کے سامنے روئی، وہ شرابی کے روبرو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی اے نبوت کی آبرو زہرا، کبھی یثرب کی پاک بستی میں، کبھی کربل کے ہی بیاباں میں، کبھی کوفے کی تنگ گلیوں میں، اور کبھی شام والے زندان میں، دین کی سیف
فراز کو ہر دم کام آیا تیرا لہو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا اللہم صلی اللہ ناظرین ثناء اہل بیت کا اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ایک کال لے لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں محضر مہدی رضوی بات کر رہا ہوں محضر بھائی مانچسٹر سے بات کر رہے ہیں. آپ کے میں ٹھیک ہوں سر. آپ کے کیا حال ہے؟ کس طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ لوگوں کو بی بی فاطمہ کا اور امام زماں کو اور 14 معصومین کو پرسا دینا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. اور چند بند جناب زینب کے حال کے 3 بند پڑھوں گا اگر آپ ماشاء اللہ. بسم اللہ جناب بتاؤ. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زینب ضیائے نور مبین فخر ہاجرہ. زینب ضیائے نور مبین فخر ہاجرہ. زینب شعائے نیر دین رشک آسیہ. واہ واہ. زینب نسیم صبح یقین روح آمنہ. زینب حسینیت کی امی بنت فاطمہ. بیت ہے شولوں کی زد سے نور مبی کو بچا لیا. شولوں کی زد سے نور مبی کو بچا لیا. زینب کے جس نے بارے امامت اٹھا لیا. بے شک. زینب علی کے لال کی جو ہم سفر رہی. زینب علی کے لال کی جو ہم سفر رہی. اقدام سے حسین کے جو باخبر رہی. اسلام کے وقار پہ جس کی نظر رہی. اسلام کے وقار پہ جس کی نظر رہی. دین مبی کے واسطے سینہ سپر رہی. ابلیسیت کو رکھ دیا جس نے جھنجھوڑ کے. ابلیسیت کو رکھ دیا جس نے جھنجھوڑ کے. جو کربلا میں آئی مدینے کو چھوڑ کے. آخری بند ہے. زینب اصول دین کی نگہبان و پاسباں. بیٹوں کو رائے حق میں نچھاور کیا وہ ماں. جس نے اڑائی خرقہ باطل کی دھجیاں. نقش قدم پہ جس کے چلا حق کا کارواں. دین مبی کی زیست کا سامان تھے حسین. دین مبی کی زیست کا سامان تھے حسین. زینب تھی داستان جو عنوان تھے حسین. بے شک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محضر بھائی مانچسٹر سے بہت بہت شکریہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شان میں آپ نے. السلام علیکم. میں ہاشم رضا قاسمی بول رہا ہوں بیلجیم سے اور میں دعا پڑھنا چاہتا ہوں. قاسمی صاحب بسم اللہ کیجئے. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو. شکستہ پہلو اکیلی ہے زہرا. روی پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. گرے فاطمہ کو جلایا ہے تم نے. کیا وعدہ پہنا بلایا ہے تم نے. گرے فاطمہ کو جلایا ہے تم نے. کیا وعدہ پہنا بلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ. علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا
مصائب کا صحرا کے لیے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا کے لیے زہرا بھیا کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بھیا کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا شہر کربلا میں تہاروں کے ماں سے یہ مظلوم بیٹی نے مظلوم ماں سے شہر کربلا میں تہاروں کے ماں سے یہ مظلوم بیٹی نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. جزاک اللہ. کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے نوحہ پڑھا, مولا آپ کو اس کا اجر دیں. ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے جناب؟ جی توقیر شاہ بات کر رہا ہوں اٹلی سے. جناب شاہ جی کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جی سر فرمائیے. تو جناب بی بی پاک کی تعزیت کے لیے جناب مہدی سرکار اور تمام اہم معصومین اور تمام مومنین و مومنات کو تعزیت پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہلو جی جناب. ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ فرمائیے. جی ایک ہم نوئے کے دو تین مصرے سنانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ, بسم اللہ کیجیے, عطا ہو جناب. تعزیت کے لیے جزاک اللہ. بسم اللہ. جی کو اماں سڈ سڈ کے تو بابا ناز اٹھندا وے او دی دنیا تے رل گئی. جی کو اماں سڈ سڈ کے تو بابا ناز اٹھندا وے او دی دنیا تے رل گئی. جڑنا دے واسطے دے کے نا دے واسطے دے کے ہاتھ پاک دعا کرن چیندا میں او دی دنیا تے رل گئی. جے کو اماں سڈ کے تو بابا ناز اٹھندا میں او دی دنیا تے رل گئی. آقا دربار سکے پاہے کر چھوڑیا امت ضعیفہ ہے. آقا دربار سکے پاہے کر چھوڑیا امت ضعیفہ ہے. انہیں ضعف کنوں جھک کمار گئے, ضعف کنوں جھک کمار گئے. جدی کھڑے تعظیم کریندا میں او دی دنیا تے رل گئی. دے کو اماں سڈ کے تو بابا ناز اٹھندا میں او دی دنیا تے رل گئی. دیکھ کے تو احدا ہمیں بے شک دھیاں رحمت ہو دل. دیکھ کے تو احدا ہمیں بے شک
के दिया रहमत होंगे रहमत आलम जय देखो रहमत आलम जय देखो तो रहमत सदके अलैदा में ओ दे दुनिया से रुल गई है जय देखो अम्मा सदे सदके तू बाबा नाज उठना मेरो दे दुनिया ते रुल गई रे एहसान एवेन बतूल करे वडीरों दिया बाबा जंगलां विच एहसान एवेन बतूल करे वडीरों दिया बाबा जंगलां विच मैं खुशहाल च रोवण भी नहीं देंदे खुशहाल च रोवण भी नहीं देंदे कुमल के अरश सड़ेला में ओ दे दुनिया ते रुल गई जय देखो अम्मा सद सदके तो बाबा नाज उठेंदा में ओ दे दुनिया ते रुल गई। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नाज़रीन, इस वक्त हिदायत टेलीविज़न में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, स्पेशल प्रोग्राम है सना अहले बैत का, शहादत जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले का ये प्रोग्राम है। एक और कॉल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अली रज़ा बोल रहा हूँ लुगानो से जनाब। नौका पढ़ना चाह रहा हूँ प्लीज। जाम, बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाय बादे रसूल, उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है, उसके घर को जलाने आए हैं जिसके घर में कुरान आया है। हाय बादे रसूल, उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। भरे दरबार में मुसलमाने दोनों जुटला दिए हैं लाल उसके, जाने कैसा सलूक कर डाला, पल में हो गए सफेद बाल उसके। गिर के बेहोश हो गई ज़हरा, हाल ज़ैनब को जब सुनाया है। हाय बादे रसूल, उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। बोली फिजा, इसे रुलाओ ना, खिड़कियां ना दो, कुछ तो शर्म करो। देख जिसको नबी खड़े रहते, उसको दरबार में खड़ा न करो। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। हाय बादे रसूल, उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। हाथ अम्मा तेरे जनाजे को मैं न उस वक्त तक लगाऊंगा, न बुलाएगी जब तलक मुझको, बोले शब्बीर मैं न आऊंगा। घर में कोहराम हो गया बढ़ता, शाह को बीबी ने जब बुलाया है। हाय बादे रसूल, उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। तेरी हिम्मत का नाम है ज़ैनब और शब्बीर है सबर तेरा। तेरे आंसू सज्जाद के आंसू और सकीना में है असर तेरा। तेरे बच्चों ने बीबी तेरी तरह जुल्म सहकर ये दीन बचाया है। हाय बादे रसूल, उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। ना हसन डर है कोई महशर का और ना खौफ है जहन्नम का। हम अज़ादारों को तो बस बीबी आसरा है बहुत तेरे गम का। कसम गाजी की खुश नसीब है वो जिसके दिल में ये गम समाया है। हाय बादे रसूल, उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। उसके घर को जलाने आए हैं जिसके घर में कुरान आया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नाज़रीन, आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जनाब डॉक्टर माजिद रज़ा आबदी साहब क़िबला जो हैं वो फ़ज़ाइल व मसाइब जनाब सैयदा कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ रहिएगा। एक और कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीनों बेटों को, भाइयों को बहुत बहुत सलाम दुआ। मैं मैनचेस्टर से मिसेस हुसैन बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। ताज़ियत पेश करती हूँ। जज़ाकल्लाह। सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना हो। और आपको फोन कर रही हूँ कि मेरी भांजी की तबीयत बहुत खराब है, इंटेंसिव केयर में है। दुआ करिए उसको, परवरदिगार
زندگی صحت دے. اور اس کی چھوٹی بچی بھی ہے یاسمین لیلا نام ہے اس کا, اس کے لیے مل کے دعا کریں. اور خدا آپ کی والدہ کو بھی تندرستی صحت دے. مختار حسین کی لڑکی ہے جو لندن میں مختار حسین رہتے ہیں, میری بھانجی ہے. سب مل کے بیٹا سب دعا کرو اس کی زندگی کے لیے. اور ہر کالر سے کہو کہ اس بچی کے لیے 24 سال کی بچی ہے, بہت پریشان ہے ہم لوگ, اس کے لیے سب دعا کرو. پندرہ پاک کے صدقے میں اس کو صحت اور تندرستی عطا ہو. اللہ حافظ. خدا حافظ. میری بہن مسز حسین آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کی بھانجی اور جتنے بھی مومنین مومنات جو اس وقت تکلیف میں ہیں, جو بیمار ہیں, ہماری دعا ہے کہ جناب بی بی سیدہ کے صدقے میں اور جناب عابدی بیمار کے صدقے میں جلد سے جلد ان کو صحت یابی مولا پروردگار جو ہے ان کو عطا فرمائے. ایک اور کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید تقی بول رہا ہوں بیلجیم سے. جی سید تقی فرمائیے. میں نوحہ سنانا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. تقی صاحب بسم اللہ کیجیے. ہائے سیدہ ہائے سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. چاہا لے امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھتی, ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو تھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ. بہت بہت شکریہ بیٹا آپ کا, آپ نے بہت خوبصورت نوحہ آپ نے پیش کیا. ناظرین تمام مومنین مومنات سے درخواست ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں جیسے مسز حسین کی بھانجی ہیں اور جتنے بھی اس وقت علیل ہیں اور جو بہت اس وقت مجبور ہیں لاچار ہیں, اس وقت یہ موقع ہے کسی بھی دعا کے مقبول ہونے کا. میں چاہوں گا کہ آپ سب جتنے بھی مومنین مومنات اس وقت فرش ادب تشریف فرمائیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ جناب مولا سجاد کے صدقے میں ان کو شفا ہو اور جلد سے جلد اپنے پیاروں سے ملیں, وہ اپنے بچوں کے سر پہ سایہ ان کا ہمیشہ قائم رہے. ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. میرا نام فاطمہ ہے, میں بمبلی سے بول رہی ہوں. جی میری بیٹی. کیا انکل میں نادیہ علین پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں میری بیٹی, فرمائیے بسم اللہ کیجیے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ علین نظر لجات تجتہ اونن لکاف النواب کل وہم وغم سینجلی وبعظمتک یا اللہ جل جلالہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری بیٹی آپ ماشاءاللہ اسی طریقے سے زندہ باد، آپ جیتی رہیے، شاد رہیں، آباد رہیں، آپ کے والدین شاد رہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ تلاوت سکھائیں، اور اسی طریقے سے جو ہے جتنی بھی آپ دعائیں اس پر ہمارے پروگرام میں آتی ہیں، اور تمام آپ ہی نہیں صرف جتنے بھی بچے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے اندر شریک ہوتے ہیں ان سب کے والدین کو تحسین ہے، آفرین ہے. ہدایت ٹیلی ویژن کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ ان کو تیار کرتے ہیں اور اس وقت اس میڈیا کے اوپر لے کر آتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ وہ ستارے ہیں، یہ وہ جگمگاتے ستارے ہیں جو آگے جا کے سورج بنیں گے ثنائے اہل بیت میں مدحت کے آسمان پر. ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. ہیلو. اللهم كل وليك جديد الحسن صلواتك عليها وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وأينا خطأت سنو وزكاة ونعمة فيها تزيل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ میرے بیٹے آپ نے. ایک اور کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ہے عباس زدی، میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں اور میں نے نماز سنانا ہے. زدی صاحب ماشاءاللہ بسم اللہ کیجئے. بھرے دربار میں روتی رہی کھری زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھری زہرا، نہ جانے کیسے نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، سنت کی ٹکڑی ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگے، بتا رسول زادی سے گستاخی ایسے کرنے لگے، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ میرے بیٹے زیدی صاحب، بہت خوبصورت وہاں آپ نے پیش کیا. ناظرین آج ہدایت ٹیلی ویژن پہ شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کا پروگرام ہے جو ثنائے اہل بیت کی طرف سے آپ دیکھ رہیں گے. ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرے خیال میں کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی ہے. جی ہاں کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی تھی. میں چاہوں گا جناب سجاد زہری صاحب آپ ایک کلام جو ہے وہ اور ہمیں ہدیہ کریں، کیونکہ اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب قبلہ جو ہیں وہ فضائل المصائب جناب سیدہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ ایک کلام پیش کریں. ایک مرثیہ کے چند بند پیش کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے نص صاحب کے لکھے ہوئے ہیں، صلوات پڑھ لیجیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مہر سپہر عزو شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ،
مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیا رحمت ہے فاطمہ، رتبے میں وہ زنانے دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی رہے شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شاہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، اکثر زباں سے اپنی یہ فرماتے تھے نبی، ہے فاطمہ کو حق نے یہ بزرگی عطا وہ کی، پیدا اگر جہاں میں نہ ہوتا میرا وسیع، دنیا میں پھر بطول کا ہمسر نہ تھا کوئی، جو سمجھے حور عقل کا اس کے قصور ہے، میں سایہ خدا ہوں وہ خالق کا نور ہے، شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر و دجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جانو دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخالی گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہے حق پرست ہے خوش خو ہے نیک ہے، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے، اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین کال لیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو ہیلو بیٹا ذرا سا اونچا پڑھیے، آپ کی والدہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تھوڑا سا اوپر پڑھیے، اونچا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاسبتکاثر حتی زرتم النجات کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ثم لا تعلمون علم اليقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جیتی رہیے میری بیٹی، جیتی رہیے، خدا حافظ۔
اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. ناظرین، آج کا پروگرام شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کا یہ پروگرام ہے. ایک اور کال لیں گے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں حسین بات کر رہا ہوں. جناب حسین صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ دو چند اشعار اور ایک شاید کا جملہ. جناب بس آپ صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بزم وہ بزم ہے جہاں آتی ہے زہرا. یہ بزم وہ بزم ہے جہاں آتی ہے زہرا. اور آنکھوں سے نکلے ہوئے اشک لے جاتی ہے زہرا. کب ان کے حقوق ہم سے ادا ہوتے ہیں بیٹا، قربان انہی پر جو تجھے روتے ہیں بیٹا. زہرا نے خوب بیت نبوت سجا دیا. زہرا نے خوب بیت نبوت سجا دیا. زہرا کو دیکھتے ہی پیغمبر نے یہ کہا. زہرا کو دیکھتے ہی پیغمبر نے یہ کہا، میری پیاری بیٹی میں ممنون ہوں تیرا. اب تر کا مجھ پہ تانا تھا تم نے مٹا دیا. سب جانتے ہیں تن میرا فیصلہ نہیں، دنیا میں تیرے جیسی کوئی والدہ نہیں. بیٹوں کو تو نے دین بچانا سکھا دیا. اس گھر کا احترام کرے کیوں نہ انبیاء. اس گھر کا احترام کرے کیوں نہ انبیاء. مشغول ہے طواف میں ہر دم ملائکہ، گر مرتضیٰ کا فاطمہ نے کعبہ بنا دیا. مسجد میں دیکھو آ گیا زہرا کا لاڈلا. پشتے نبی پہ اللہ اکبر جو ہی کہا، حق نے پیغمبری کا مصلی بچھا دیا. اجا رسول دی مرکت دی مٹی خشک نہیں ہوئی. لوگاں زہرا دے رومن تے پابندی لا دیتی. لوگاں پوچھیا جے ویلے علی مشک کشاگار آئے جناب زہرا فرمیندے نے، یا علی میں لوگوں کو سنیا تسی سلام کر دیو، لوگ سلام دا جواب نہیں دیندے. میری بی بی حسین نو جواب دیتا علی مرتضیٰ شیر خدا نے رو کے فرمیندے نے، زہرا تساں فرمیندے ہو لوگ مینوں سلام کر دینے، میں لوگاں نو سلام کرنا، میرے سلام دا لوگ جواب نہیں دیندے. اتنا او گھر دا دروازہ جتھے ملائکہ اجازت لائے کہ اندر داخل ہون، انہاں دے بارے چ انہاں مسلماناں اتنا ظلم کیتا. اس ظلم دی حد مکا دیتی، اتنی ظلم دی حد مکا دیتی کہ دربار چ میری سین زہرا مخدومہ جائیں ویلے سب دے ٹکڑے لائے کہ واپس ولی ہے، میری سین دا سر سفید ہو گیا ہے. واپس اپنے مسند آ کے میری سائن تشریف رکھی. جناب ام ایمن نہیں پہچانیا
کہ زہرائے یا کوئی ہے اتنا ظلم اینا ظالمہ کیتا او دو مستورا جگ دنیا تے جیڑیاں گزریاں ہیں مخدوم جیڑی پیو تعظیم کریں دے گئے ہت دیا سمجھ معصوما او ایک ہاتھ پائے تھے رکھ کے ٹر گئی خوج کو لقب تھیا محروما روون دی کیڑی گال دوجی ویر دلا شتو جن کا جل کے ہو وچ شام گئی مظلوما دووے شہزادے نانے دی قبر تے گئے دعا کی پی نانا ساڈی اماں بیمارے قبر چو روون دی آواز یہ رسول دے گل کیا مامائے فرمیندے نے شہزادو گھر والو ماں مر گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین بھائی ماشاءاللہ جیتے رہیے آپ. بہت خوب آپ نے پیشخانی کی. اور ناظرین میں جس میں نے عرض کیا تھا آپ سے پروگرام کے شروع میں کہ علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب قبلہ جو ہیں وہ فضائل و مصائب جناب سیدہ کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں گے. اور یہ کال جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے ریکارڈ کی تھی, وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. جناب ہمارے ساتھ اس وقت قبلہ علامہ ڈاکٹر ماجد عابدی صاحب قبلہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں, اور آج کے پروگرام کے حساب سے ہم جو ہیں ان کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کرم ہے. ماجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر آپ تشریف لائے, اور اس وقت ہمارے جو اس وقت سینکڑوں ناظرین جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, آپ ان سے مخاطب ہیں گے. یقیناً 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 بالکل. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا اور ہمیں بھی مصاب ہونے کا موقع عنایت فرمایا. بڑی مہربانی سرکار. اور ہماری طرف سے ہمارے تمام ناظرین کی طرف سے جناب سید سلام اللہ کی شہادت کا پوسہ قبول فرمائیے, اور ہماری آپ سے درخواست آج کے دن کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو جناب سیدہ کے کردار کے بارے میں اگر کچھ باتیں کہیں تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں. انشاءاللہ. در محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں اربوں خردبار شکر ہے کہ اس نے ہمیں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں میں, ان کا عرفان رکھنے والوں میں, ان کا ذکر کرنے والوں میں شمار فرمایا. اور یقیناً اس وقت پورے عرض پر جہاں جہاں رسول کے نام لیوا, حسین ابن علی کے نام لیوا موجود ہیں, اور رسول سے محبت کے اور عشق کے دعوے دار موجود ہیں, یقیناً ان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ رسول سے محبت کا دعویٰ اس وقت اپنی تمام تر اکمال کی منزلوں پر نظر آئے گا, یا محبت کا اور عشق کا یہ دعویٰ اس وقت قبول کیا جائے گا کہ جب ان عشق اور محبت کی جائے جن سے رسول اللہ عشق اور محبت کرتے ہیں. اکرم نے اپنی بہت سی احادیث میں جہاں انسانوں کو صحیح راہ بتانے کے طریقے بتائے, صحیح راہ پہ چلنے کے طریقے بتائے, جہاں قرآن نے بارہا پیغمبر کی ذات گرامی پر گفتگو کی اور بتایا کہ تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین,
نمونہ عمل ہے، اسوہ عمل ہے، تو آپ کم از کم دنیا اس بات پر غور کرے کہ ہم جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو شریک کار رسالت کہتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک 3 لفظی ایک اصطلاح تو ہے شریک کار رسالت، لیکن اس 3 لفظی اصطلاح میں معنی اور مفہوم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ریشیو نکالیں اور ایوریج نکالیں تو ہر دور میں عورتوں کی تعداد نسبتاً مردوں سے زیادہ رہی ہے، ایوریج میں عورتیں زیادہ رہی ہیں اور مرد کم رہے ہیں۔ تو اگر آپ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت خاتم تک اور پھر چہادہ معصومین کے دور تک اور قیامت تک اگر آپ اسی ایوریج کو نکالیں تو ہمیشہ سے عورتوں کی تعداد کیونکہ زیادہ رہی ہے، تو اگر آپ ایک گرینڈ ٹوٹل نکالیں تو یقیناً وہ بھی عورتوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ پھر آپ اس میں اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ایک بڑی کثیر تعداد جو عورتوں پر مشتمل ہے اور ایک عورتوں کے مقابل قلیل تعداد جو مردوں پر مشتمل ہے، ایک قلیل تعداد پر مشتمل صنف جس کو مردوں کی صنف کہا جاتا ہے، اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جب عورتوں کی ہدایت کا مسئلہ آیا، عورتوں کی ہدایت کا سلسلہ آیا، تو خود پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی کے منبر پر اصحاب کرام کی موجودگی میں اپنی بیٹی، اپنی دختر، اپنی لخت جگر، اپنی پارہ جگر کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین۔ تو اب جیسے ہی یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابھی جناب مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ نے جناب مریم عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ نساء عالمین ہیں، آپ جناب مریم کو سید نساء عالمین کہہ چکے، تو جناب مریم میں اور آپ پر میں اس مرتبے میں تو ہم آہنگی ہو گئی، اس مرتبے میں دونوں خواتین برابر بھی سیدہ نساء عالمین اور آپ کی دختر بھی سیدہ نساء عالمین۔ تو پیغمبر نے بسط فخر کہا کہ مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی، جبکہ میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں ہر عورت کی سردار، ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیے کہ وہ صنف جس کو صنف نازک، صنف عورت کہا جاتا ہے، کیونکہ مردوں سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے تعداد میں، ان سب کی ہدایت کے لیے اولین اور آخرین میں صرف ایک بی بی اور وہ دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو اسی سے آپ بی بی کی اختیار، بی بی کے علم، بی بی کی روحانیت، اور اگر میرے نوجوان دوست بھی یقیناً آپ کا یہ چینل ہدایت جو ہے دنیا کے سینکڑوں ممالک میں دیکھا اور سنا جاتا ہے، تو یقیناً نوجوان دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سرچ کریں، اور بہت سے نوجوانوں نے تو سرچ کیا بھی ہوگا کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اور دی فاطمہ سٹی جب آپ سرچ کریں گے تو پورچگال میں لسبن جو ان کا کیپٹل ہے اس میں فاطمہ سٹی ہے فاطمہ کے نام سے، اور وہ اس کی پوری تاریخ آپ دیکھیں گے تو وہ 100 سال پہلے 3 بچوں نے ایک نور دیکھا، اور وہ نور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بی بی مریم کا نور تھا، لیکن بچوں نے دیکھا کہ وہ ایک خاتون ہے، سر سے لے کر پیر تک حجاب میں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور وہ پورا ایک سلسلہ ہے، اور وہ ہر سال مئی کو وہاں پر ایک جشن بھی ہوتا ہے، ایک اجتماع بھی ہوتا ہے کہ جس میں لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور وہ اس فاطمہ اس مخصوص مقام میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں وہ نور ظہور کیا تھا۔ اب وہ بھی کہ جو ہر دور میں ظہور فرماتی رہی، ان کی نشانیاں ہر جگہ موجود بھی ہیں، تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ان کی روحانیت، ان کا اختیار، ان کی قدرت، ان کی عصمت، ان کی طہارت، اس کی ضمانت خود پروردگار نے لی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسی بیوی کا تذکرہ بسط ذوق و شوق کریں، اس لیے کہ ان حضرات کا، ان معصومین کا تذکرہ قلب کو طہارت عطا کرتا ہے۔ دیکھیے یہ بات بھی سائنس نے پروف کی ہے کہ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ جو شعائیں انسان کے جسم سے نکلتی ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں لوگوں میں، تو آپ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھی شعائیں منتقل ہوں گی، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بری شعائیں منتقل ہوں گی۔ اسی طرح تذکرہ، اچھے لوگوں کا تذکرہ کرنے سے ہمیشہ اچھائیاں جنم لیتی ہیں، انسان اچھی سیرت و کردار کا حامل بنتا ہے۔ اسی لیے ہم خواتین کا ذکر ان ایام میں بیوی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل میں ماں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک ماں ہے جو بچے کو اچھا بھی بناتی ہے، ایک ماں کی تربیت ہے جو بچے کو بگاڑ بھی دیتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم بچوں کی تربیت کے مسائل کا شکار ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ بچے ہمارے گھر سے باہر کیا کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے نظریات کیا ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان ایام کو منانا، ان دنوں میں ان ہستیوں کی یاد منانا، اور اس ماں کا تذکرہ کرنا کہ جو ماں نہ صرف یہ کہ حسن اور حسین کی ماں ہے بلکہ
وہ ایسی بیٹی ہے کہ رسول نے جس بیٹی کے لیے کہا کہ تم ام ابی ہو، تم اپنے باپ کی بھی ماں ہو، تو جس کی قدر پیغمبر خود اپنی ماں کی طرح کرتے ہیں، تو پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت ماں بن کے آئے تو اس کو پیروی جناب سیدہ کی طرف مائل کرنا ہے کہ عورت ایسی عورت بنے کہ جیسی میری بیٹی تھی، تاکہ جب تم ان کے سیرت و کردار پر چلو گے تو یقیناً تمہاری آغوش میں جو بچے پرورش پائیں گے وہ انہی خطوط پر چلیں گے جن خطوط پر حسن و حسین علیہ السلام کو چلایا گیا اور جو نقوش قدم انہوں نے چھوڑے۔ اسی لیے جناب حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اگر اے عورت، آج کی ہے عورت، اگر تو چاہتی ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ تیری گود میں آ جائے یا سیدہ کی طرح حسنین تیری گود میں آ جائیں تو تجھے بنت رسول کے قدموں نقوش قدم پر چلنا پڑے گا۔ تو صرف یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں میرے عزیز سامعین، بلکہ ان پر سوچا بھی جائے۔ اتنی دیر جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اگر اس میں سے ایک بات بھی کوئی سوچ لے تو یقیناً ہمارا یہ وقت بھی سوارت ہو جائے گا۔ تو اب وہ بیوی کہ جس نے 9 برس اپنے والد گرامی جو کہ رسول ہیں، جو کہ مقصد تخلیق کائنات ہیں، جو کہ محبوب خدا ہیں، 9 برس اپنے باپ کے گھر میں کس طرح گزارے وہ بھی بتایا جائے گا، 9 برس اپنے شوہر کے گھر میں کس طرح گزارے وہ بھی بتایا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک عورت، ایک کامل عورت، اس کو نساء کہا جاتا ہے عربی میں۔ نساء اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو بیک وقت ماں بھی ہو، بیٹی بھی ہو اور زوجہ بھی ہو۔ یقیناً زوجہ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے تو وہ نساء کہلائے گی۔ یعنی ایک کامل عورت کے لیے ماں ہونا بھی ضروری ہے، صرف بیوی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب بی بی سیدہ میں یہ تینوں جو عنصر ہیں یہ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اگر آپ بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں تو خاتم المرسلین کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال اور احترام کر رہے ہیں۔ اگر آپ زوجہ کی حیثیت سے دیکھیں تو امیر المومنین نے فخر سے کہا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک شوہر کے لیے یہ مقام باعث فخر ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اور اگر آپ ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو دنیا سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس کی آغوش میں حسن ابن علی جیسا فرزند پروان چڑھے، حسین ابن علی جیسا فرزند پروان چڑھے، اس کی آغوش میں جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ جیسی بیٹیاں پروان چڑھے تو یقیناً بچے فخر کرتے ہیں اسی ماں پر۔ تو آج بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ مادر حسنین ہے بلکہ خود پیغمبر کے قول کی روشنی میں وہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ تو پیغمبر نے بتایا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ میری ماں آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کا رتبہ کیا تھا اور وہ احترام و تقدس کی کس منزل پر تھی، تو دیکھو میں کس طرح اپنی بیٹی کا جیسے استقبال اور احترام کر رہا ہوں۔ اگر میری ماں حیات ہوتی تو میں ان کا بھی ویسے ہی استقبال اور احترام کرتا۔ تو پیغمبر نے بتایا کہ جس کا احترام رسول کر رہے ہیں اس کا احترام پوری امت پر بھی واجب ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو ظاہری باتیں اور آپ ان کو یقیناً ان ایام میں ہر جگہ مجالس میں سنیں گے کہ بی بی کا سیرت و کردار کیا ہے، کہ وہ بی بی کہ جس کے بارے میں خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آیت اتری ہے اور پورا سورہ قدر اترا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب یہ سورہ اترا ہے تو لوگوں نے پوچھا اور پوچھتے پوچھتے جب یہ سلسلہ 6 منزل امامت تک پہنچا، امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا اور ان سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے لیلۃ القدر کیا ہے، تو فرات ابن ابراہیم کوفی نے تفسیر فرات میں کئی حوالوں سے اس جملے کو محفوظ کیا ہے کہ خود معصوم نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ ومن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ کہا لیلت سے مراد فاطمہ ہے، قدر سے مراد اللہ ہے۔ اس نے ہماری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق معرفت کو ادا کیا، گویا اس نے لیلۃ القدر کا ادراک کرا۔ تو جس بیوی کی روحانیت، جس بیوی کا مرتبہ، جس بیوی کا تقدس اس منزل عرفان پر ہو کہ جہاں خود معصومین یہ کہیں کہ ہم پوری دنیا پر حجت ہیں اور ہم پر ہماری دادی فاطمہ زہرا حجت ہے، تو جو بیوی اختیار اور قدرت کی اس منزل پر ہو کہ ہم دیکھتے ہیں جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے ہاتھ سے چکی بھی چلا رہی ہے، چرخا بھی چلا رہی ہے، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ان گٹوں میں جب چھالے پڑے اور وہ چھالے جب پھوٹتے تھے تو ان سے خون کے قطرے برآمد ہوتے تھے۔ اور وہ بیوی کہ جس نے گھر میں جھاڑو لگائی، یہ جملے میرے نہیں ہیں میرے عزیزوں، یہ جملے خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ جناب سیدہ کی وفات کے بعد امیر المومنین روتے روتے کہتے تھے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں مادر حسنین کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں بنت رسول کے بارے میں، کہ انہوں نے جب چکی پیسی ہے تو ان کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے اور وہ جو گھر میں جھاڑو لگاتی تھی ان کا دامن گٹ سے بھر جاتا تھا، ان کے سر پہ گھر کی خاک آ جاتی، اور جب انہوں نے اتنا جب چولہے میں کھانا پکاتی تھی، جب وہ لکڑیوں کو آگ لگاتی تھی
تو ان کے دامن میں بھی کبھی کبھی آگ لگ جایا کرتی ہے. تو وہ بیوی جو منزل اور جو احترام کی اس منزل پر ہے، اپنے شوہر کی، اس نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے، اس میں کتنے مصائب اٹھائے. اور چشم عالم نے یہ بھی دیکھا کہ جس بیوی کے احترام کا درس دے کے اور حکم دے کے رسالت مآب گئے ہیں، بس رسالت مآب کو گئے ہوئے کچھ دن نہیں ہوئے تھے تو اس بیوی کو اپنے باپ کی قبر پر یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ وانہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ جو روز روشن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. کم از کم بیوی کے اس پورے مرثیے کے ان 2 مصروں پر ہی دنیا غور کر لے اور ان 3 مہینوں پر غور کر لے. رسالت مآب کے جانے کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی پر ایسے کون سے مصائب ٹوٹ پڑے تو بیٹی کو باپ کی قبر پر یہ مرثیہ پڑھنا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں تھی کہ وہ بیوی کی جس کو خود پیغمبر نے صدیقہ کہا، صادقہ کہا، شہیدہ کہا. شہیدہ یعنی چشمدید گواہ، صادقہ سچ بولنے والی، صدیقہ گواہی دینے والی، جس کے کہنے جو وہ کہے اور وہ ہو جائے، قدرت جس کے کہنے کے انتظار میں رہے اور پورا کر دے. اس بیوی کے بارے میں یہ کہہ کے گئے، اس بیوی سے گواہیاں طلب کی گئی. اس بیوی کو دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دینا پڑا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا کہ وہی بیوی اپنے دروازے کو شعلوں کی زد میں دیکھ رہی. بہت بڑے ظاہر نے اس مقام پر ایک جملہ کہا میرے عزیزوں کہ اگر سیدہ کا دروازہ مدینہ نبوی میں نہ جلایا جاتا تو کبھی بھی عصر عاشور کے بعد شام غریبہ میں زینب کے خیموں میں آگ نہ جلتی. میرے عزیزوں، یہ آگ سے آگ کا ایک تسلسل ہے. یہ آگ جو مدینے میں روشن ہوئی، کربلا اور بھڑکتی گئی. میرے عزیزوں، یقیناً ہمارے دل بھی اسی آگ سے اب تک سوزاں ہیں اور تپاں ہیں، اور ہم گریہ کرتے ہیں کہ وہ بیوی اس کے احترام کا سبق دے کر گئے، وہ بیوی اپنے باپ کی قبر پر گریہ کر رہی ہے. ختم کرتا ہوں میں بس اس آخری جملے پر، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرثیہ صبت علیہ مصائب اللہ وانہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ جو روز روشن پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے. یہ مصرع پڑھنے کا حق کائنات میں صرف 2 بیویوں کو ہے، ایک مدینے میں فاطمہ زہرا کو اور ایک زندان شام میں سکینہ کو. سکینہ کے بعد بھی، سکینہ کے اوپر بھی اپنے بابا کے بعد وہ مصائب پڑھے تو یقیناً اگر سکینہ یہ مرثیہ پڑھیں تو یہ مرثیہ بالکل صحیح ہوگا کہ بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روز روشن پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. یہاں 18 برس میں سیدہ نے وہ مصائب سہے ہیں اور ادھر 3 برس کی سکینہ نے وہی مصائب سہے ہیں. ہاں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ بی بی، یقیناً آپ کے دروازے پر آگ لگی، اور جب آگ لگ رہی تھی آپ کا پہلو بھی شکستہ ہوا. کسی نے تلوار کی نیام سے آپ پر حملہ بھی کیا اور لات مار کے آپ کے گھر کے دروازے کو گرایا بھی. وہ جلتا ہوا دروازہ آپ کے پہلو پر گرا. اے بی بی، آپ کے گھر میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے، لیکن شوہر کا سایہ سر پر موجود تھا. ہاں، اس کے بعد آپ کو دلاسا دینے والا شوہر بھی موجود. جناب ہمارے ساتھ اس وقت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آج کا پروگرام ثناء اہل بیت کا اسپیشل پروگرام شہادت جناب سید السلام اللہ علیہ کے سلسلے کا یہ پروگرام تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس وقت فرش اعضاء پہ تشریف فرما تھے. اور میں اپنے مہمانان گرامی جناب سجاد زیدی اور سبی حسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اور آپ بھی تمام مومنین، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے بچے، بیٹے، بیٹیاں جنہوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا، اس میں آپ نے پرسہ دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم ایک مرتبہ پھر ہم اگلے جمعے کو حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہدایت ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے گا. خدا حافظ.